آواز نہ نکلے سسکیوں کی عرض قلم علی آتش قسط 226 پارٹ 2۔ دنوں کا کام ہے گزرنا اور اچھے دن بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ اب ان کے جانے کا سمے آ گیا تھا۔ وہ اپنے ڈیڈ کے سامنے بیٹھا تھا۔ تو تم نے فیصلہ کر لیا؟ انہوں نے اسے سمجھا کر دیکھ لیا تھا۔ اب ان کے لہجے میں شکست سمٹ آئی تھی۔ ڈیڈ، میں نے جانا تو تھا ہی ایک دن۔ اس نے ان کے ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ ڈلیوری تک رک جاؤ۔ جب بھی تم جانے کا کہتے ہو مجھے لگتا ہے تم ناراض ہو کر جا رہے ہو، اور میں اداس ہو جاتا ہوں کہ اب نہ جانے تمہیں کیسے بلاؤں گا، کون سی تدبیریں کرنی ہوں گی تمہیں یہاں بلانے کے لیے۔ ان کی بے بسی ان کے لہجے سے نمایاں ہوتی تھی۔ شایان اداسی سے مسکرایا۔ نہیں، میں ناراض ہو کر نہیں جا رہا، میں بس ویسے ہی جا رہا ہوں۔ میرا وہاں کا کام میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں یہاں اب کتنے ہی دن رک سکتا ہوں، ڈلیوری میں ابھی وقت ہے۔ آپ لوگ آ جائیے گا نا۔ اس نے جیسے یہ کہہ کر انہیں دلاسا دیا تھا۔ منصور صاحب کی آنکھوں میں یاسیت تھی۔ وہ سب کچھ بھول گئے تھے جب سے شایان یہاں آیا تھا۔ انہیں لگنے لگا تھا کہ اب وہ واپس کبھی نہیں جائے گا، ہمیشہ ان کے پاس رہے گا، لیکن اندر ہی اندر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس نے ایک دن واپس جانا ہے، پر وہ ایک دن اتنی جلدی ان کی زندگی میں آئے گا انہوں نے سوچا نہیں تھا۔ شایان نے اپنے ڈیڈ کے ہاتھ پہ دباؤ دیا۔ میں اب آتا رہوں گا، میں ناراض ہو کر نہیں جا رہا ڈیڈ۔ اس نے یقین دلانا چاہا تو منصور صاحب نے آخری سی کوشش کی۔ تم نہ جاؤ نا، جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پاکستان سے سب کچھ بیچ کر یہاں آ جاؤ، یہ سب تمہارا ہی تو ہے۔ وہ جذباتی ہو رہے تھے۔ شایان اپنے ڈیڈ کی ہر بات سے متفق تھا، پر یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ اس نے پاکستان میں خود کو بڑی مشکل سے پہچانا تھا، اپنی شخصیت کو گروم کیا تھا۔ بہت ذمہ داری سے وہ اپنے کام کو لے کر آگے بڑھ رہا تھا، اور اب اس کا کام اسے پکار رہا تھا تو وہ اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے بھی اپنے کچھ خواب تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو، اپنے ڈیڈ جیسا نہ صحیح لیکن ان کی طرح بننے کی کوشش کرے۔ وہ ان جتنا کامیاب ہونے کی کوشش کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ واپس جائے گا ہی۔ اور لیزا کا علاج بھی تقریباً ہو چکا تھا۔ کچھ تھراپسٹ رہتی تھی جو پاکستان میں بھی ہو سکتی تھی۔ شایان، کیا تم صرف کام کی وجہ سے پاکستان جانے کی ضد کر رہے ہو؟ اس کے ڈیڈ نے پوچھا تو وہ مدھم سا مسکراتی۔ نہیں ڈیڈ، وہ کہہ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس نے اس وقت وہ دونوں منصور صاحب کے کمرے میں موجود تھے۔ نفاست سے سجا کمرہ جس میں زرد سفید روشنیاں پھیلی تھیں۔ شایان کے کھڑے ہونے پر کمرے میں موجود تمام چیزیں شایان کی جانب متوجہ ہو گئی تھیں۔ وہ جیسے اسے سننا چاہتی تھی۔ منصور صاحب کی نگاہیں بھی اسی پر جمی تھی۔ شایان بلیک ٹی شرٹ، لیدر کی جیکٹ اور جینز میں ملبوس تھا۔ بال ہمیشہ کی طرح ماتھے پر بکھرے بکھرے سے تھے، لیکن جن آنکھوں میں کچھ دیر پہلے اداسیاں سمٹی ہوئی تھی اب وہ چمک رہی تھی۔ اس نے خوشی سے بھری آہ اپنے لبوں سے آزاد کی۔ وجہ کچھ اور ہے۔ اس کے لہجے میں بھید تھا۔ منصور صاحب اور روشنیوں سے بھیگی تمام چیزیں بے چینی سے سمٹ کر اس کے لبوں کو دیکھنے لگیں، جو آپس میں شوخی سے پیوست ہوتے تھے۔ ان کی بناوٹ کتنی خوبصورت ہے۔ بے جان چیزیں سوچ رہی تھیں۔ ہاں، یہ دنیا کے سب سے خوبصورت لب ہیں۔ کتابوں نے ریک سے چیخ کر لیمپ کی زرد روشنی کو کہا تو وہ سر کو دائیں بائیں ہلانے لگی۔ یہ محبوب کے ذکر پر اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اگر تم اس کی اگلی بات سنو گی تو جان جاؤ گی کہ اچانک ہی یہ مرد اتنا دلکش کیوں لگنے لگا ہے۔ روشنیوں کی بات پہ کتابیں اور بے تاب ہو گئیں۔ ہماری کچھ دنوں میں اینیورسری آ رہی ہے۔ میں نمل سے پاکستان میں ملا تھا، اور میں اس کے ساتھ یہ دن وہیں جا کر منانا چاہتا ہوں۔ ہم ان جگہوں پر واپس جائیں گے جہاں جہاں ہم ٹکرائے تھے، جہاں جہاں ہم لڑے تھے، اور جہاں جہاں مجھے
اس سے محبت ہوئی تھی۔ میں ان ساری جگہوں پہ واپس جانا چاہتا ہوں، لیکن نمل کے ساتھ۔ اس کے لبوں سے آزاد ہونے والا جملہ کمرے میں دھواں بن کر رقص کرنے لگا۔ وہ مدھم سروں پہ لہکتا ہر چیز کو چھو رہا تھا۔ کتابیں مسکرا دی، لیکن جب انہوں نے روشنی کو دیکھا تو ان کی مسکان سمٹی۔ تم خوش نہیں ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ روشنیوں میں آزردگی گھلنے لگی، ان کی چمک ماند پڑنے لگی۔ کیونکہ میں اندھیرے دیکھ رہی ہوں، تم ساکن ہو، میں متحرک۔ میں جانتی ہوں کہ یہ کیا کر چکا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ صرف اسے ہی اپنی اینیورسری کے دن کا انتظار نہیں ہے۔ کتابیں متعجب ہو کر روشنی کو سن رہی تھی۔ شایان اپنے ڈیڈ کو ہاتھ ہلا کر ایسے اینیورسری کی پلاننگ بتا رہا تھا جیسے جادو کر رہا ہو۔ وہ ماضی بھول کر آگے بڑھ گیا تھا، لیکن ماضی نے اسے نہیں بھلایا تھا۔ دور 7 سمندر پار، پاکستان کے شہر کراچی کے نچلے طبقے کے کچے پکے ٹین کی چھتوں والے مکان کے نیم اندھیر کمرے میں ایک ہیولا سا کھڑا پرانے ٹرنک کا تالا کھول رہا تھا۔ اس نے تالے کو کھول کر اسے ایک طرف رکھا۔ اندر جھانکتی روشنی سر اٹھا کر اس ٹرنک میں دیکھنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ نحیف وجود والا مرد کچھ یوں کھڑا تھا کہ بس اس کی پشت دکھائی دیتی تھی، اور اس کا سایہ جو پھیل کر چھلاوے جیسا ہو گیا تھا، اس کے سائے سے بو آتی تھی۔ اس کی لرزیدہ انگلیاں ٹرنک کے اندر گئیں، اور جب وہ باہر نکلیں تو ان میں وہی باکس تھا جو اسے کئی ماہ پہلے ملا تھا۔ اسے ٹھیک 1 سال بعد اس تاریخ پہ اس ایڈریس پہ پہنچنا تھا۔ کسی نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تھی۔ اس نے مٹیالی دیواروں پہ لگے کیلنڈر کو دیکھا۔ تاریخ قریب تھی۔ روشنیاں بھید جان گئی تھی کیونکہ وہ متحرک تھی، ہر جگہ تھی۔ انہوں نے لمحوں میں یہ راستہ طے کر لیا تھا، اور اب وہ کتابوں کو لبوں کے اوپر ہاتھ رکھے سرگوشی میں بتا رہی تھی۔ وہ اس کی ماں کا خاص ملازم ہے۔ اس کے پاس وہی ہے جو شایان منصور کی خوشیاں چھینے گا۔ کتابیں بے جان ہو کر بھی اپنے اندر کچھ بند ہوتے محسوس کر رہی تھی۔ ان کی نگاہیں شایان پہ جمی تھی، جس کے لہجے کا جوش بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جیسے دنیا نمل کے قدموں میں لا کر رکھ دے گا، اور نمل کے پاس اس وقت فیصلے کا بھی حق ہوگا۔ وہ شایان کی جنونیت میں کی جانے والی اس چھوٹی سی غلطی جو کہ بر وقت سنبھالی نہ جاتی تو نمل کی زندگی کا رخ مڑ سکتا تھا، اس کو کیسے نظر انداز کرے گی؟ کیا وہ غلطی اتنی بڑی ہو جائے گی کہ اسے شایان کی ساری محبت جھوٹی یا فریب کا ایک چکر لگنے لگے گی؟ ابھی فیصلہ ہونا باقی تھا۔ بہت وقت پہلے راغب نے شایان کو کہا تھا، تمہاری ماں ایک سانپ ہے، اور یہ ایک دن تمہیں بھی ڈس لے گی۔ اس وقت شایان کو راغب کی بات اتنی بری لگی تھی کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ راغب چوہان کا منہ توڑ دے۔ لیکن اینیورسری کی رات اسے یہ بات یاد آئے گی، اور تب جا کر اسے اندازہ ہوگا کہ زیبا کے ساتھ جب بھی کسی نے بھلائی کی وہ اسے ڈس کر نکلی، اور اس کا آخری شکار شایان منصور ثابت ہوگا۔ یہ باتیں شایان ابھی نہیں جانتا تھا۔ وہ بس ابھی پرجوش تھا کہ وہ سب ٹھیک ہو جانے پر واپس جا رہا ہے۔ لیزا ٹھیک تھی، اس کے ڈیڈ خوش تھے، اس کے رشتے اس کے پاس لوٹ آئے تھے۔ کچھ مہینوں بعد اس کی اولاد بھی اس کے بازوؤں میں ہوگی۔ وہ ننھے ننھے ہاتھ اٹھ اٹھ کر اسے اپنی طرف بلائیں گے۔ اس کی بیوی اس کے سامنے ہوگی، مسکرا کر اسے دیکھے گی۔ وہ ایک اچھا شوہر بن کر رہے گا، ایک اچھا باپ بنے گا، اپنی بیٹیوں کو اتنی محبت دے گا جتنی اسے کبھی نہیں ملی۔ وہ اپنی بیوی سے آخری دم تک محبت کرے گا، کیونکہ یہ سب اسی کی وجہ سے تو ممکن ہوا ہے۔ وہ اگر اس کی زندگی میں نہ آتی تو یہ ساری خوشیاں اسے کبھی نصیب نہ ہوتی۔ نمل اس کے پاس تھی تو سب کچھ اسے اپنی مٹھی میں لگتا تھا، اور جب وہ نہیں ہوگی تو وہ مٹھی خالی ہے، یا اس میں زہریلا بچھو ہے جو اسے ڈنک مار دے گا اور وہ سب ہار جائے گا۔ کیا ایسا ہوگا؟ ریک میں سجی کتابیں منتشر ہو کر اب بس جاننا چاہتی تھی کہ آخر پتہ کیا ہے۔ یہ 2 دن بعد کی بات ہے۔ وہ نمل کو تیار ہونے کا کہہ کر
خود نیچے چلا گیا تھا۔ جب نمل مکمل تیار ہو گئی تو وہ نیچے پہنچی تھی۔ سیڑھیوں سے اترتے وقت جب اس کی نگاہیں شایان پر پڑی، وہ اس کی جانب پشت کیے کھڑا تھا، جینز کی پینٹ، بدن پر میرون شرٹ جس کے اوپری بغیر آستینوں والے سیاہ جیکٹ تھی۔ وہ اس کو پہنے کھڑا اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ کسی احساس کے تحت اس نے بھی گردن کو گھما کر نمل کو دیکھا۔ وہ ہتھیلیوں کو ریلنگ پر رکھ کر مخروطی انگلیوں کی گرفت دیے سہج سہج کر اترتی تھی۔ اس نے سفید گھنے گھیرے والے فراک کو پہن رکھا تھا جس کی کمر کا گلا ڈیپ تھا۔ پوری کمر نہ سہی لیکن بہت سا کمر کا حصہ وہاں سے دکھائی دیتا تھا۔ وہ گردن سے کچھ نیچے وہ گلا گلائی کی صورت ڈوریوں سے بندھا تھا۔ سامنے کا حصہ بھی گہرا تھا اور اس کی نسوانی خوبصورتی اس لمحہ دو ابھری خوش رو وادیوں کی مانند تنی ہوئی تھی، جن کے درمیان ایک لکیر کھینچی ان کا فرق بتاتی تھی۔ وہ سینے پہ دوپٹہ پھیلا کر نیچے اتر رہی تھی۔ شیفون کا باریک دوپٹہ اس کا حسن ڈھانپ کر بھی نہیں ڈھانپ پا رہا تھا۔ پیٹ ابھرا ہوا تھا اور چہرہ ان کچھ دنوں میں بھرا بھرا سا ہو گیا تھا۔ گہری میرون لپسٹک سے اس کے سجے ہونٹ شایان کی نگاہوں کا مرکز بن گئے تھے۔ وہ اس کی ایک ایک چیز کو دم ساتھ کر دیکھ رہا تھا۔ ان پچھلے کچھ دنوں میں نمل بہت حسین ہو گئی تھی، یا شاید ایسا اسے لگنے لگا تھا۔ اس کے چہرے کا سکون اور دلکشی شایان کو جگائے رکھ کر اسے پوری رات دیکھتے رہنے پر مجبور کرتی تھی۔ نمل نیچے آ گئی تھی۔ شایان کو استجاب بھری آنکھوں کو کھولے دیکھ کر نمل نے اسے پکارا تو اس کا سکوت ٹوٹ گیا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تم نے مجھ پر جادو تو نہیں کروایا ہوا؟ نمل نے اس کی بے معنی بات پہ ناسمجھی سے اس سے تکنے لگی۔ کیا مطلب ہے؟ شایان نے بے پرواہی سے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھے اور پھر انہیں بڑھاتا وہ اپنی کوہنیاں اس کے شانوں پر جما کر کھڑا ہو گیا۔ نمل دفتن بے آرام سی ہوئی تھی۔ کسی کے دیکھ لینے کا ڈر اس کی جان لے جاتا تھا، لیکن شایان ان ساری پریشانیوں سے آزاد رہنے والا تھا۔ مطلب یہ کہ تم اتنی پیاری کیسے ہو سکتی ہو؟ اس نے سوال کیا تو نمل جو الجھی سی کھڑی تھی مسکرا دی۔ سیانے کہتے ہیں کہ حمل کی رونق ہوتی ہے جو لڑکیوں کے چہرے پہ آ جاتی ہے۔ شایان کی سمجھ سے باہر تھی یہ بات، پر جو بھی تھا وہ مان گیا۔ اس نے نمل کے بازو کو اپنے بازو میں لپیٹا اور اس کے گال کو چوم کر بولا، چلیں؟ نمل نے سر کو خم دے دیا، چلیں۔ اس کا جواب ملتے ہی وہ دونوں لاؤنج سے باہر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ باہر لاس اینجلس پہ رات بھرپور دور دور تک پھیلی تھی۔ اتنا بڑا لان خاموش تھا۔ روشنی جہاں تک جا رہی تھی وہ جگہ بوجھل سی لگتی تھی، اور جہاں روشنی نہیں پہنچ رہی تھی وہاں کا حصہ جسم میں سنسنی بکھیرتا تھا۔ درخت کسی دیو ہیکل کا منظر بن کر دیکھتے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ نمل نے ان ساری چیزوں پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ یہ سب وہ شاید آخری بار دیکھ رہی ہے۔ اس کے بعد وہ اس جگہ کو خیر آباد کہہ کر چلی جائے گی۔ نمل کا دل بوجھل سا ہو رہا تھا، پر باہر کی ساری یاسیت اسے اپنے اندر سانسوں کے ساتھ اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ شایان گاڑی چلا چکا تھا۔ شایان نے کہا تھا وہ یہاں پر موجود ان کی اس آخری رات کو یادگار بنانا چاہتا ہے۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ نمل کو لے کر بس پھر رہا تھا۔ اس نے یہاں کی ہر مشہور چیز اسے دکھا دی تھی۔ ہر چیز میں ایک کشش تھی، سحر تھا۔ نگاہیں ہٹنا بھول جاتی تھی، وہ حیران ہو جاتی تھی۔ یہ اس کی زندگی کے چند یادگار دن تھے جو وہ شاید زندگی میں کبھی نہیں بھولے گی، لیکن ابھی تو بس سرپرائز کی شروعات تھی۔ آگے بہت کچھ ہونا باقی تھا۔ طویل خاموش سڑک کے بعد شایان نے جب گاڑی روکی تو وہ چونکی تھی۔
جس جگہ گاڑی رکی تھی وہ بھی کوئی بہت پر رونق جگہ نہیں تھی، ایک باغ نما جگہ تھی جس کے چہار جانب لکڑی کی باڑ بنی ہوئی تھی۔ آگے لوہے کا گیٹ تھا جسے شایان نے خود کھولا تھا۔ پھر وہ گاڑی میں آیا تو نمل نے بے چینی سے کہا، یہ ہم اتنی بھوتیا جگہ پر کیا کرنے آئے ہیں؟ شایان اس کی بات پر پراسرار مسکرایا، یہ تو ابھی اندر جا کر پتہ چلے گا، میں نے کہا تھا نا کہ ہم اس رات کو یادگار بنائیں گے۔ نمل کے وجود میں شایان کی بھید بھری آواز سے پھریری دوڑ گئی۔ مجھے بھوتی مجھے بھوتوں اور ڈرونی جگہوں سے بہت ڈر لگتا ہے شایان، میں ایسے مذاق برداشت نہیں کر پاتی، میری جان نکلنے لگتی ہے۔ وہ شایان کو پہلے ہی وارن کرنے لگی تھی۔ شایان نے اسے ناراضی بھرے آنکھوں سے دیکھا۔ تمہیں یہ کیوں لگ رہا ہے کہ میں تمہیں یہاں پہ ڈرانے لایا ہوں؟ میں میں تمہیں پاگل لگتا ہوں؟ یادگار بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نمل میں تمہیں یہاں لا کر ڈرا دوں گا۔ شایان نے اس کے ہاتھ کو تھام کر دباؤ دیا۔ میں بچپنا کر جاتا ہوں لیکن اب میں اتنا بھی بچہ نہیں ہوں، تم میرا یقین کرو۔ نمل نے تھوک نکلا۔ اسے یقین کرنے پر تھوڑا سا اعتراض تھا۔ شایان کا منہ بن گیا، مطلب اب وہ اعتبار کے قابل بھی نہیں رہا۔ اس نے بس سر کو جھٹک دیا اور گاڑی کو اندر داخل کر لیا۔ لمبی سی سانپ جیسی روش جو دھول سے بھری تھی اور دونوں جانب درخت تھے، اس پہ سے ہوتی وہ گاڑی آگے بڑھتی چلی گئی اور نمل دل ہی دل میں آلتو جلالتو پڑ رہی تھی۔ وہ اس الخ نگری میں داخل ہو گئی تھی جس پہ یقین نہ آتا تھا۔ گاڑی سے وہ ٹرانس کی کیفیت سے باہر نکلی تھی۔ اس کی نگاہیں سامنے کے منظر پہ جمی تھی۔ آگے کی روش سنگ مرمر کی تھی جو ایک چھتری نما چھت والے حصے تک جا رہی تھی۔ چھتری کے نیچے کشادہ چبوترا بنا ہوا تھا۔ وہ چھتری 3 پیلرز پہ تھی اور ان تینوں کے درمیان جتنا بھی راستہ تھا وہ سفید ریشمی پردوں میں چھپا ہوا تھا۔ اندر کیا ہے یہ ایک راز تھا، لیکن اس چھتری کے اوپر سے ننھے کمکمے لڑیوں کی صورت نیچے آ رہے تھے۔ ہوا سرد و دھیمی تھی جس سے پردے لہک رہے تھے۔ اس گول حصے کے ہر طرف ایک چراغوں سے بنی لائن تھی جو برقی چراغ تھے جن پہ حقیقت جیسا گمان ہوتا تھا۔ باقی کا سارا لان کا حصہ اندھیرے میں ڈوبا تھا، اس لیے وہ حصہ جو چھتری کے نیچے تھا وہ زیادہ نمایاں ہو گیا تھا۔ نمل اتنے سب میں ہی تحیر میں مبتلا ہو گئی تھی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، شایان نے ہوا بن کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ نمل نے اس کی جانب گردن گھما لی تھی اور میں اس پہ بھی یقین نہیں کر پا رہی۔ وہ بھی خوابناک سی کیفیت کے زیر اثر تھی۔ شایان اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ روج سے ہوتے اس چھتری کے قریب پہنچ گئے۔ شایان نے پردے کو پیچھے ہٹایا تھا۔ اندر کا منظر اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ چبوترے پہ گول گدے رکھے تھے، ان پہ سفید نفیس چادریں بچھی تھی، گاؤن تکیے تھے اور موم بتیوں کے سٹینڈ میں موم بتیاں جل رہی تھی۔ پردوں کو جب شایان نے ہٹایا تو چھنکے کی آواز سنائی دی۔ اب نمل نے غور کیا تو اسے یہ احساس ہوا تھا کہ اندر کی طرف شیشے کے ٹکڑوں کی لڑیاں لگی ہیں جن کے ہلنے پہ موم بتیوں کی روشنی پورے ٹکڑوں کی صورت پھیل رہی تھی۔ کھانے کی تمام تر اشیاء وہاں موجود تھیں۔ 3 مختلف سراہی دار گردن والی بوتلیں رکھی تھیں جن کے قد کاٹ ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ درمیان والی سب سے بڑی تھی اور دائیں بائیں والی چھوٹی تھی۔ یہ شراب ہے؟ نمل نے سوال کیا۔ شایان کو لگا اسے برا لگا ان کا یہاں ہونا۔ وہ ابھی صفائی دیتا کہ نمل نے جوش سے شایان کے سینے سے لگ کر اپنا چہرہ اوپر کیا۔ ہم شراب پیئیں گے؟ یہ میرا خواب تھا۔ شایان پہلے تو چونکا، پھر اس نے نمل کے دونوں گال کھینچ کر نرمی سے کہا، ان میں انار کا جوس ہے، میں بس شراب کا تاثر دینا چاہتا تھا، اس لیے ان بوتلوں میں ڈلوا کر لے آیا ہوں۔ اس حالت میں شراب؟ اور تم نے پہلے کبھی پی ہے؟ نمل کی آنکھوں میں اداسی بھر گئی۔ اس نے کیا کیا سوچ لیا تھا کہ وہ شراب پی کر بے ڈول قدموں سے سر پہ بوتل رکھ کر ناچے گی، اور اگر بارش ہوگی تو وہ برسات کے موسم میں تنہائی کے عالم میں
گھر سے نکل آیا، بوتل بھی اٹھا لایا، پہ جھوم لے گی، یا شایان کے سامنے تو کھینچ میری فوٹو گائے گی، کتنا مزہ آتا نا۔ پر اس کی قسمت میں کہاں ایسے مزے، میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ وہ اتنی اداسی سے بتا رہی تھی جیسے کوئی غریب بچہ کسی کھانے کی چیز کے بارے میں بتا رہا ہو تاکہ اسے دلا دی جائے۔ تو کیا تم پینا چاہتی ہو؟ شایان نے تو اس کے دل کی کہہ دی تھی۔ ہاں نا، آپ تو امیر ہیں اور شادی سے پہلے شاید امیروں جیسے عیاش بھی ہوں گے، تو کیا آپ نے کہیں کوئی گھر میں وائن روم نہیں بنایا ہوا، یا کلب میں جا کر نہیں پی؟ میری آپ سے لڑائی بھی کتنی بار ہوئی ہے، لیکن تب بھی آپ کو میں نے پیتے نہیں دیکھا، یا آپ کو اتنا دکھ نہیں ہوا تھا، اور اگر ہوگا تو کیا آپ پیئیں گے؟ تو دو گھونٹ مجھے بھی دے دیجیے گا، میرا بچپن کا خواب ہے نشہ کروں، سگریٹ کا دھواں منہ میں بھر کر منہ اوپر کر کے ہوا میں چھوڑ دوں، کتنا مزہ آئے گا نا۔ وہ جلدی جلدی بے لگام بولتی چلی گئی۔ ساری بات کہہ کر اس نے لمبا سا سانس لیا تھا اور شایان بس ساکت رہ گیا تھا۔ میں شراب نہیں پیتا، یہ جسم کے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور نہ ہی تمہارا یہ خواب پورا ہوگا۔ مجھے تو تمہیں دیکھ کر نشہ چڑھ جاتا ہے، تمہیں نہیں چڑھتا؟ شایان نے تھوڑا سا رومانٹک ہونے کی کوشش کی۔ نمل نے سر کو نہ میں ہلا دیا، اس کی اداسیاں برقرار تھیں۔ کہیں میرا تو اتر جاتا ہے، آپ کا خوف ہی اتنا ہے کہ بس، کہہ کر سر جھٹک دیا گیا۔ شایان کو اس بات پہ حیرانی تھی کہ یہ لڑکی شراب نہ ملنے پہ کتنی دکھی ہو گئی ہے۔ کسی دن تمہیں پلا دوں گا۔ نمل کو پھر جوش چڑھ گیا۔ میری قسم کھائیں۔ اس نے شایان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیا تھا۔ شایان کا حیرانی سے منہ ہی کھل گیا۔ بہت بگڑ گئی ہو تم نمل۔ اس نے ہاتھ کھینچ کر آنکھیں دکھائیں، پھر وہ نمل کو لے کر جوتے اتارتا اندر گدے پہ آ گیا۔ نمل بھی احتیاط سے اس کے ساتھ اندر داخل ہو گئی تھی۔ نمل کی زلفوں کو بکھیر کر وہ اپنی جیکٹ کو اتارتا، اس کا سر اپنے گھٹنے پہ رکھ چکا تھا۔ شایان کی انگلیاں اس کے سر میں دھیرے دھیرے سفر کر رہی تھی۔ نمل کے وجود میں سکون کا احساس دو زیادہ بوجھل ہوتی تھی۔ وہ شایان کے قریب ہو کر بھی ہر ایک چیز کو نوٹس کرتی تھی، اپنے دل کی دھنستی دھڑکنوں سے شروع ہوتی اور شایان کے دل کی پرسکون دھڑکنوں تک جاتی، اس کی انگلیوں کے پور کو محسوس کرتی، اس کے وجود کو لو دیتی، تپش اور اس کا گمبھیر مشفق لہجہ۔ وہ اتنے گمبھیر اور نرم لہجے میں نمل سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا کہ نمل کا دل کرتا وہ آنکھوں کو موند کر بس شایان کو سنتی رہے۔ کبھی کبھی اس کا دل کرتا تھا وہ بس شایان کے گلے لگ کر بیٹھی رہے۔ سینے میں ایک خلا سا محسوس ہوتا تھا جو اسے اکسایا کرتا تھا کہ وہ شایان کو سینے میں بھینچ لے، لیکن وہ اتنی بولڈ نہیں تھی۔ یہاں اس مقام پہ ردھم ہوتی تو وہ یہ سب کر چکی ہوتی، بالکل راغب کو آفس تک نہ جانے دیتی، اسے پاس بیٹھے رہنے کے لیے کہتی، ضد کرتی، لڑنے لگ جاتی اور اسے جبراً منا لیتی کہ وہ اسے چھوڑ کر نہ جائے۔ لیکن نمل بس سوچ کر رہ جاتی تھی۔ اس کے دل میں بہت کچھ آتا تھا لیکن وہ کبھی زبان سے کہہ نہیں پاتی تھی، نہ اظہار اور نہ ہی خواہش کر پاتی تھی۔ ابھی شایان نے اسے چپ چاپ پایا تو اس نے نرمی سے پوچھا، گوشو کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ رکے تو نمل کی سوچوں کا تسلسل بھی رک گیا تھا۔ بوجھل سی آنکھوں کو اٹھا کر شایان کا چہرہ دیکھا۔ کچھ نہیں۔ اس کے جواب پہ دل بہت بری طرح ناراض ہوا تھا، اور شایان بھی سمجھ گیا تھا کہ نمل کچھ چھپا رہی ہے۔ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ وہ قیافہ یہ میں نے ہی لکھا اور آج میرے سے پڑھا کیوں نہیں جا رہا؟ قیافہ شناسائی کا ہنر رکھتا تھا۔ نمل کا دل مچلنے لگا۔ میں آپ کے سینے سے لگ جاؤں؟ اس کی بات پہ شایان الجھ گیا تھا۔ تم یہ پوچھ کیوں رہی ہو؟ نمل نے نچلا لب کچلا۔ میں کافی دیر بس ایسے ہی بیٹھے رہنا چاہتی ہوں، میرا بہت دل کرتا ہے آپ کے سینے سے لگ کر بیٹھے رہنے کا، لیکن میں کہہ نہیں پاتی، پتہ نہیں کیوں۔
عجیب محسوس کرتی ہوں، لیکن میرا دل کرتا ہے میں کہیں نہیں پاتی۔ مجھے لگتا ہے آپ پتہ نہیں کیا سوچیں گے کہ میں آپ سے چپکتی رہتی ہوں۔ وہ مسلسل بولنے لگی تو شایان نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھا۔ وہ ماتھے پہ ہلکے سے بل ڈال کر اسے گھورنے لگا تھا۔ اتنی ساری صفائیاں۔ وہ اسے دھیرے سے اٹھاتا، اپنے قریب کرتا، اس کی ٹانگوں کو احتیاط سے دونوں جانب کرتا، اپنے قریب کرتا۔ اسے اپنی گود میں کر چکا تھا، بہت نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ دونوں بازو اس کی کمر پہ باندھ لینے کے بعد اس نے رسان سے پوچھا، اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ نمل کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اتنا سکون مجھے پہلے کبھی نہیں آیا شایان، میں رو رہی ہوں، میں جانتی ہوں، لیکن یہ آنسو کس چیز کے ہیں میں نہیں جانتی۔ شاید اتنی محبت اور حفاظت کے ملنے کے احساس پہ یہ میری آنکھوں میں بھر گئے ہیں، یا میرے بچپن کی چاہے جانے کی خواہش کو اب جا کر تسکین ملی ہے۔ میں کبھی تکیے کو ایسے گلے لگا کر لیٹتی تھی۔ میری بہت سی خواہشوں میں سے ایک خواہش یہ بھی تھی کہ میرا ہونے والا شوہر مجھے ایسے کسی چھوٹے بچے کی طرح سمیٹ لے۔ یہ بہت نفسیاتی لگ سکتا ہے، لیکن میرے اندر کی یتیم چھوٹی نمل آج بھی زندہ ہے، اور وہ ان چیزوں سے بہت سکون حاصل کرتی ہے۔ اسے یہ سب چاہیے تھا، ایک محافظ، بے تحاشا محبت، اور یہ احساس جو اب میرے دل میں ہے اور میں زبان سے کہہ نہیں پا رہی۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ شایان۔ آپ کو تو کوئی بھی مل جاتی، اسے محبت کرنا آپ خود سکھا دیتے، لیکن مجھے شایان منصور نہ ملتا، اور نہ میں کبھی کسی دوسرے مرد کو یہ والی محبت سکھا سکتی۔ شایان نے اسے اور شدت سے سینے میں بھر لیا۔ اس کے اندر کی بے چین بچی کو اور تسکین پہنچی تھی۔ تم میرے پاس محفوظ ہو۔ شایان منصور تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ وہ اسے لے کر پیلر سے ٹیک لگا چکا تھا۔ موم بتیاں دھیرے دھیرے جل رہی تھی۔ نمل کی بھیگی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ شایان کی بڑی بڑی پرتپش ہتھیلیاں نمل کی پشت پر دھری تھی۔ وہ بس سو جانا چاہتی تھی۔ وہ اس کے جسم میں پلنے والی دو معصوم بچیاں اپنے باپ کی قربت میں جاگ کی مانند بیٹھ گئی تھی۔ وہ بچے شایان کی محبت کی گرمی ماں کی کوکھ میں بھی محسوس کر رہے تھے۔ ہواؤں کی سرسراہٹ مترنم ہو گئی تھی۔ لڑیوں میں لگے کانچ کے ٹکڑے جھلملا رہے تھے۔ میں نے یہاں یہ بولڈ سین لکھنے کا سوچا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے میں اس سے بہتر نہیں لکھ سکتا۔ یہ منظر ایسے ہی اپنے آپ میں مکمل ہے۔ اگر اسے بولڈ کیا گیا تو یہ لمحہ بلمحہ پگھلتا منظر بگڑ کر بدصورت ہو جائے گا۔ یہ لمحے ان لمحوں سے زیادہ حسین ہوتے ہیں جو جنونی چند منٹ ان گھنٹوں بھر کی مٹھاس کو ہرا نہیں سکتے۔ تو میں علی آتش یہیں پہ قسط ختم کرتا ہوں۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کی اٹکتی ہوئی قسط، جسے میں نے رو رو کے پورا کر دیا۔ تھینک یو فار ایوری تھنگ کہ آپ لوگوں نے 24,000 سبسکرائبر پورے کر دیے۔ میں یقین نہیں کر پا رہا کہ آپ لوگوں نے مجھے بھی فالو کیا ہے، مطلب جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی آپ لوگ سن رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اور اب اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اس کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔